لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الفجر کی آیات ہیں حوال آخرت کا ذکر فرمایا ہے اور اثبات آخرت کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اس سورۃ مبارک کا مرکزی مضمون اور بنیادی مضمون جو تھا وہ بھی یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ ان ربک لبالمرصاد۔ منکرین خدا جو ہیں، منکرین انبیاء جو ہیں، منکرین اسلام جو ہیں، ان کے لیے عذاب حق ہے۔ سیدنا محمد والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ منکرین اور کافرین اور مشرکین جو ہیں ان کے لیے عذاب جو ہے وہ حق ہے۔ اب عذاب اصلی جو کافر کے لیے ہے وہ ہوگا آخرت میں۔ اسی طرح جو ثواب اور نعمت اصلی ہے مومن کے لیے وہ بھی آخرت میں۔ دنیا چونکہ ایک دار امتحان ہے، دار الابتلاء ہے اور ایک اختبار کی جگہ ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کافروں پر عذاب بھیج کے نمونہ دکھلا دیتے ہیں کہ ہم نے جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، قوم لوط ان کو ان کی بدعمالیوں اور کفر کی بنا پہ غرق اور برباد کر دیا ہے، اگر یہی کام کوئی اور قوم کرے گی تو ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ایک نمونہ اصل عذاب جو ہے وہ آخرت پہ شروع۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں مومنوں کو کامیابی اور سرفرازی عطا فرما دیتے، کبھی کسی نیک آدمی کو نیکی کا ثمرہ دنیا میں بھی دے دیتے، یہ دکھانے کے لیے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسے کمزور لوگوں کو بھی قوت دے سکتے ہیں کہ اصحاب بدر کی آپ عدد پہ نظر رکھیں کہ 313 اور مقابلے پہ کفر کا 1000 لشکر اور تجربہ کار، لیکن ہم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی جماعت صحابہ کو جو انتہائی کمزور جماعت تھی بے اعتبار عدد کے بھی اور بے اعتبار اسباب کے بھی، حتیٰ کہ انہیں مکہ چھوڑنا پڑا، حبشہ جانا پڑا، مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی، لیکن اللہ نے انہیں عزت سے نوازا، اللہ نے ان کی نصرت فرمائی اور مکہ فتح ہوا، کسرا ختم ہو گئے، پورا بلاد عرب پہ اسلام کے پرچم گاڑ دیے گئے۔ یہ اللہ پاک ایک نمونہ دکھاتے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو اپنے بندوں کی نصرت بغیر ان کے اسباب کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل کامیابی جو عطا ہوگی مومنین کو وہ آخرت میں۔ ایک بات جو ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ اب پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا کفار کا حال کہ کافر جب دولت ملے تو یہ کہتا ہے اور نہ ملے تو اپنی اہانت سمجھتا ہے۔ اعمال کا حالت یہ ہے کہ نہ یتیم کا اکرام کرتا ہے، نہ مسکینوں کو طعام کھلاتا ہے، نہ مسکینوں کے کھانے کے لیے کسی دوسرے کو تبلیغ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا عالم یہ ہے کہ اگر میراث مل جائے اور مال مفت پہ نظر رکھتا ہے اور حلال اور حرام کی بھی کوئی تمیز نہیں کرتا۔ تأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما،
اور محبت مال میں اتنی الجھ گیا ہے کہ اللہ کو بھی چھوڑ بیٹھا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ بیٹھا ہے. تو یہ سارے ان کے حال، ان کے احوال بیان کرنے کے بعد اب ذرا آخرت کے علامات، آخرت کی نشانیاں، کیونکہ احوال آخرت جو ہیں یاد رکھیں یہ دو قسم ہیں. ایک احوال آخرت اس وقت ہوں گے جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اور ایک احوال آخرت اس وقت شروع ہوں گے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب فنا ہو جائے گا، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا میں جو کچھ پہلے تھا اللہ اسے دوبارہ زندہ فرما دے. ہر مردہ اپنی قبر سے نکل آئے گا، ہر جاندار نکل آئے گا، ہر چیز جو ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی. یہ دو سور پھونکے جائیں گے، دو نفخات ہوں گے، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ، اور ان دونوں کے درمیان جو مدت ہے وہ ہے تقریباً 40 سال، جو روایات مبارکہ میں آتا ہے. یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، اس کے 40 سال کی مدت کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. تو اب ہر آدمی، ہر چیز جو ہے اپنے اپنے قبروں سے نکل کے اللہ کے دربار کے لیے کھڑی ہو جائے گی، پھر ان کو میدان حشر میں لایا جائے گا. تو قرآن پاک مختلف صورتوں کے اندر ان کیفیات کا بیان فرماتی ہیں، جیسا کہ اس صورت مبارکہ فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا. یہاں بس صرف مختصر بیان کیا گیا، یعنی اجمالی طور پر، اختصار کے طور پر. فرمایا کلا کے ہمیشہ یاد رکھو دو معنی ہوتے ہیں. یا تو مانا ہوتا ہے حقاً یہ بات پختہ ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یعنی یہ کلا کا معنی یوں ہوتا ہے کہ کلا یعنی حقاً اذا دکت الارض دکا دکا. اور دوسرا کلا کا معنی ہوتا ہے زجر کا اور ردع کا. معنی ہوتا ہے کہ لیس الامر کما تزعمون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جو دنیا کی مال میں کھوئے ہوئے ہیں، حب مال میں یہ بھولے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قبر نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں. ایسی بات ہرگز نہیں. جو یہ کہتے ہیں غلط ہے. بلکہ اذا دکت الارض دکا دکا، جب اللہ تبارک و تعالی زمین کو، اللہ پاک زمین کو ہلا کے ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور دکت الارض جب کوٹ ڈالی جائے گی زمین، اور دکن دکا ریزہ ریزہ، جیسے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو پہنچا لائے گا اور ہلا ڈالی جائے گی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن ہم زمین کو تبدیل کر دیں گے یہ زمین نہیں رہے گی. اور کہیں اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. اللہ نے فرمایا جب یہ چاند سورج پہ نور ہو جائیں گے، جب آسمان پھٹ جائیں گے. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ نفخے کا وقت آئے گا تو یہ پورا نظام عالم جو ہے یہ درہم برہم ہو جائے. آسمان بھی ختم، چاند تارے بھی ختم، یہ زمینیں جو ہے ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اور حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زمین کو بدل ڈالیں گے. میدان حشر جو ہے وہ ایک ایسی زمین پہ ہوگا جس پر کسی نے گناہ نہیں کیا، وہ بالکل پاک زمین ہوگی جس پر ہمارا میدان حشر ہونا ہے اور جس پہ کھڑے ہو کر ہم سب نے حساب کتاب دینا. اسی طرح پہاڑ جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ہوا منصورہ کوئی چیز بھی نہیں تھی، یا جیسے قرآن نے فرمایا کل اہن المنفوش، کہ جیسے روئی یا اون کو مارا جائے اور وہ ریزہ ریزہ ہو کے دانا دانا ہو کے اڑ جاتی ہے، ایسے پہاڑ بھی اڑ جائیں گے اور دنیا پوری جو ہے بدل جائے گی. فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا. بس یہاں تھوڑا سا اختصار کر دیا گیا، یعنی اب قیامت گویا کہ قائم ہو گئی. جب قیامت ہو گئی، میدان حشر ہو گیا، تو آئے گا رب تیرا جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. اور اللہ کے فرشتے، اور اللہ کے فرشتے ایسے ہوں گے جیسے صف در صف صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرمائیں گے. ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ اسماء و صفات کے مسئلے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ رحمت فرمائے افراط اور تفرید کا شکار ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ صراط مستقیم سے بیچارے ہٹ گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ایسی اغلاط اور غلط فہمیاں پیدا ہوئی کہ وہ صحیح بات تک نہ پہنچ سکے.
بہرحال اس کا آسان حل جو ہے ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حالانکہ ان کے دماغ میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ توحید ثابت کر رہے تھے، لیکن توحید میں اتنے آگے بڑھے کہ صفات کا انکار کر بیٹھے، کہنے لگے جی اللہ کی صفات ہم کیسے مان لیں کہ اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، اور بندہ بھی سنتا ہے اور بندہ بھی دیکھتا ہے، تو لہذا یہ تو نعوذ باللہ شرک بن رہا ہے۔ لہذا ان نے خدا کی صفتوں کا ہی انکار کر دیا، اور جہاں جہاں کوئی خدا کی صفت کا ذکر آیا تو اپنی طرف سے کچھ معنی کر ڈالے۔ اور بعض لوگوں نے صفات کا اثبات کیا، انہوں نے کہا اللہ کی صفتیں برحق ہیں، لیکن انہوں نے ان کے اندر تعویلیں کی، یعنی تعویل کر دی، اور تعویل بھی ایسی کر ڈالی، اور اپنی طرف سے تو وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم کوئی لفظ ایسا نہ کہہ بیٹھے جو خدا کی شان کے خلاف ہو، لہذا انہوں نے ان میں تعویلات کی۔ کیا مانا؟ جہاں آتا ہے وجاء ربک، تیرا رب آئے گا، انہوں نے کہا جی اب اگر ہم کہیں کہ رب آئے گا تو پھر رب کے لیے آنا، رب کے لیے اترنا، رب کے لیے میدان حشر میں تشریف لے آنا، یہ تو پھر ہمیں ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ تیرا رب آئے گا، انہوں نے کہا بلکہ تیرے رب کا جب حکم ہوگا، جب تیرے رب کا آرڈر آئے گا یا امر آئے گا، انہوں نے ایک تعویل کر دی۔ اپنی طرف سے وہ بیچارے اس محنت میں رہے کہ کہیں خدا کی شان کے اندر کوئی ہم کو تعین نہ کر بیٹھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارا یہ مسئلہ جو ہے، اور ویسے بھی یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے حق کو ہدایت پہ رکھے، اپنی رحمت سے صراط مستقیم پہ رکھے، اور ہمیں بھٹکنے سے اپنی رحمت سے بچا لیں، ورنہ ہم تو عاجز اور ضعیف بندے ہیں، ضعیف الخلقت ہیں، ضعیف العقل ہیں، ضعیف القوا ہیں، ضعیف الادراک ہیں، اور قلیل العلم ہیں۔ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بات صحیح پہ پہنچ سکیں، الا کہ اللہ پاک ہمیں خود توفیق عطا فرمائیں۔ تو ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ آپ نے ضرور سنا ہوگا نا جی کہ خدا جو ہے وہ لا مکان ہے، یہ عام مشہور بات ہوتی ہے کہ خدا کی ذات جو ہے جی وہ تو لا مکان ہے۔ تو وہ اپنے میں اصل میں وہ یہ کہتے کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا یا نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں جب ہم کہیں گے کہ خدا کے لیے مکان ہے تو پھر تو خدا کے لیے یعنی گھر ماننا پڑے گا، اور گھر کی ضرورت ماننی پڑے گی، اور پھر اللہ کا جسد ماننا پڑے گا، اور پھر اللہ کے لیے گھر کے لوازمات ماننے پڑیں گے، اور پھر گھر کے بغیر اس کا مطلب ہے خدا نہیں رہ سکتا، تو خدا گھر کا محتاج ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں جی نہیں، خدا جو ہے لا مکان ہے، لا مکان، خدا کا کوئی مکان نہیں، مکان سے پاک ہے، خدا آنے سے پاک ہے، خدا اترنے سے پاک ہے۔ وہ اپنی طرف سے یعنی اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کی نیت کوئی خراب نہیں تھی بیچاروں کی، ان کی نیت یہ تھی کہ ہم اللہ کی عظمت اور بڑائی کریں، لیکن راستے سے ہٹ گئے، لیکن بیچارے ایسی تعویلات میں الجھے کہ راستے سے ہٹ گئے۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ لوگ اور آئے، انہوں نے جناب یہ کیا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک آتے بھی ہیں، اللہ پاک اترتے بھی ہیں، اور اللہ پاک سنتے بھی ہیں، اللہ پاک دیکھتے بھی ہیں، اور خداوند قدوس جو ہے کبھی کبھی جب اس کا بندہ اس کا بڑا پیارا بن جاتا ہے تو خدا اس کے اندر آ جاتا۔ وہ یہ ترقی کر گئے، وہ یہ ترقی کی، اور نعوذ باللہ صراط مستقیم سے ہٹ کے گمراہیوں کے غار میں جا پڑے۔ یہ حلولیہ لوگ ہوتے ہیں، یا جیسے ہمارے یہاں آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ میرا حضرت جہاں بھی، کہ آپ نے ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، تو اس کا معنی وہ یہ لیتی ہیں کہ ہر چیز میں خدا ہے۔ اور یا جیسے کسی پنجابی کے شاعر نے بھی کہا کہ ہر جا یار دا جلوہ عاشق جان یقین، تو ایک تو ہے جلوہ قدرت، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کی ذات کو مان لیں، اور سب سے پہلے یہ عقیدہ جو ہے، اللہ معاف کرے یہ برا عقیدہ، سب سے پہلے یہ روافض نے اور شیعہ نے ایجاد کیا، سب سے پہلے انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ پاک حضرت علی کے اندر حلول کر گئے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ پاک دعا کریں اللہ اگر وہ زندہ لوگ ہیں ان کو ہدایت دے، ان کو بھی صحیح راستہ نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جماعت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر پیدا ہو گئی،
یعنی یہ بعد میں نہیں پیدا ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ یہ فتنہ جو شروع کیا گیا ہے یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے شروع ہوا ہے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو یہ پورا زور پکڑ چکا تھا، یہ فتنہ پوری طاقت کے ساتھ یہ فتنہ جو ہے ظہور پذیر ہو چکا تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، ان کو اطلاع ملی کہ یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی خود خدا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ بندے کو خدا بنا دے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ تو باقاعدہ یہ پرچار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے نعوذ باللہ یہ پہلے تو علی تھے لیکن اللہ میاں ان کے اندر حلول کر گئے، اب یہ خود خدا ہے، دیکھنے میں تو علی ہے لیکن اندر خدا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے لیکن کیا آپ کے ملک میں نہیں نعرے لگاتے یا علی مشکل کشا؟ نہیں لگاتے؟ آپ نے کبھی نہیں سنے یا علی مشکل کشا، حاجت روا؟ اور اسی طریقے تو اب مشکل کشا تو خدا ہوتا ہے نا، تو جب حضرت علی کو اور ندا ہوتی ہے خدا کے لیے یا اللہ، تو جب اسی حرف ندا سے حضرت علی کو پکارا جائے اور پھر ان کی صفت بھی مشکل کشا رکھی جائے تو مانا کیا ہوا؟ یہ کہ تم خدا ہو، تم مشکل کشا ہو، تم ہمارے حاجت روا ہو۔ اور ان کو جب بھی کوئی نعرہ ہوگا، لڑائی ہوگی، مقابلہ ہوگا تو نعرہ اللہ کا نہیں لگائیں گے کہ یا علی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال مشکل میں جب کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اس کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ بھئی میری یہ پکار اور میری ندا حضرت علی سن رہے ہیں اور وہ میرے اندر کرنٹ اور طاقت پیدا کریں گے کہ میں جیت جاؤں گا اور میں دشمن کو شکست دے دوں گا۔ تو یہ صفت خدا کی تھی نہ کہ علی کی تھی، اس لیے یہ وہی لوگ ہیں، صرف ترتیب کا اور اظہار کا فرق ہے۔ وہ سیدھے لوگ تھے کچھ، اور آج کل ذرا کچھ ٹیڑھا پن زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے ذرا تعویلات زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ کھل کے کہتے تھے کہ حضرت علی آپ ہی خدا ہے اور آپ ہی حاجت روا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جماعت کو بلایا اور ان کے سردار کو بلایا اور کہا کہ مجھے یہ باتیں پہنچی ہیں، تم میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہمارا عقیدہ ہے آپ خدا ہیں۔ حضرت علی کو خود کہا سامنے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آپ خدا ہیں۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا خدا کے بندوں کچھ شرم کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کھانے کا محتاج، میں پینے کا محتاج، میں بیوی کا محتاج، میں بچے کا محتاج، میں غسل کا محتاج، میں روزانہ حمام جانے کا محتاج، بول و براز کے تقاضے، میں کیسے خدا بن سکتا ہوں؟ وہ بھی خدا ہوتا ہے جو حمام میں بیٹھا ہوا ہو؟ عجیب بات ہے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بھی خدا ہوتا ہے جو کھانے کے لیے بھوک لگے تو مزدوری کر رہا ہو؟ نے کہا جی بہرحال یہ تو ظاہری باتیں ہیں، آپ نے ویس بندے کا پہنا ہوا ہے، آپ کا ظاہر جو ہے وہ تو ہے بشر لیکن اندر آپ خدا ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو بھی ان کو قید کر دو۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ ان کو 3 دن کے لیے جیل میں بھیج دو اور ان کو 3 دن تک کوئی کھانا وانا بھی نہ دو، بس صرف پانی شانی پہ ان کا گزارا کرواؤ تاکہ ان کا ذرا مزاج ٹھیک ہو جائے، دماغ ٹھیک ہو جائے، تو شاید یہ توبہ کر لیں۔ آخر انسان ہیں، انسانوں کو بلا وجہ سزا دینا جو ہے وہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ 3 دن کے لیے آپ نے جیل بھیج دیا، تو 3 دن کے بعد آپ نے پھر ان کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی ہاں اب بتلاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ وہی ہے، پکا ہے کہ آپ خدا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عقل سے کام لو، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایک بندے کو خدا بنا رہے ہو تو تم مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، اور مرتد کی سزا میرے مدنی پاک نے فرمائی ہے قتل، کہ جو آدمی اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کیا جائے گا۔ دین کے لیے ہم کسی کو جبر نہیں کریں گے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن قبول کر کے اگر دین سے ارتداد کرے پھر تو اسے سزا دی جائے گی۔ لیکن جی ایک آدمی آپ کے ملک میں نہیں رہتا، آپ کے ملک میں نہیں آتا، اس نے آپ کے ملک کے قوانین کو قبول نہیں کیا ہے تو آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جب وہ آپ کے ملک میں آ جائے، آپ کے قوانین کو قبول کر لے، حلف اٹھا لے، وفاداری کی قسمیں کھا لے، اب اگر وہ بغاوت کرے تو اس کی سزا تو پھر قتل ہے، اور یہی اسلام کا قاعدہ ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں قتل کی سزا دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ جی جو مرضی آئے آپ سزا دے دیں، آپ ہیں خدا. تو کیسے پکے تھے عقیدے کے تھے، کیسے پکے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. حضرت علی نے حکم دیا کہ بھی ان سب کو قتل کر دو اور سزا قتل کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ ایک خندق بناؤ آگ کی، ان کو قتل کرو اور آگ میں ڈالو. ایسے لوگوں کو زندہ جلا دیتا ہے جن کا وجود نہیں رہنا چاہیے دنیا کہ یہ ایک بندے کو خدا کہتے. تو اب جناب جب وہ سزا کے موت کا فیصلہ سن چکے اور حکم مل گیا تو ان سے پھر کسی نے پوچھا کہ بھی اب تمہارا کیا عقیدہ ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ پہلے تو کچھ ڈھل مل تھا، اب پکا ہو گیا ہے کہ حضرت علی خدا ہے. انہوں نے کہا کہ پکا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا عذاب جہنم جو آگ کا عذاب ہے وہ خدا دیتا ہے. تو حضرت علی نے بھی ہمارے لیے آگ کا عذاب تجویز کیا ہے تو خدا تو ہوا نا. دیکھو کیسے عقیدہ پکا ہوا. اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہر مسلمان کو ہدایت دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب تک راضی نہ ہو نا جی مسئلے سمجھ نہیں آتے. اچھا اب جناب انہوں نے حضرت علی کو خدا بنایا اور ہماری جماعتیں دیکھیں ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ خدا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ظاہراً آپ بشر ہیں، لباس سے بشریت تو ہے، آپ کا اوڑھنا بچھونا جو ہے یہ ہم لوگوں کی آسانی کے لیے لباس بشر پہنا ہے، لیکن اندر میں تو نور ہے اور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے اور خود ہے بس ایک پردہ ہے چھپایا ہوا ہے. انہوں نے یہ ترقی کا، انہوں نے حضرت علی کو خدا کہا، انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ خدا. اور حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا کہ جب آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم آپ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ ساتویں آسمان پہ پہنچے، پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، پھر رف آیا، پھر آپ آگے چلے، جبریل رک گئے. حضور نے فرمایا کہ بھئی آؤ. انہوں نے کہا جی میری حد ختم ہے، میں آگے نہیں جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے گئے اور آگے گئے اور آگے گئے اور آواز آتی تھی اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. پھر حضور عرش پہ پہنچ گئے. پھر جب اوپر پہنچے اب حضرت جبریل جہاں رک کے کھڑے ہو گئے وہ تو کھڑے ہو گئے، اب آگے جا نہیں سکتے تھے. اب حضرت جبریل نے جو سر اٹھا کے دیکھا تو انہوں نے کہا تو آپ خود ہیں. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، نیچے تو آپ نبی تھے، اوپر تو آپ خود خدا ہے. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں مجھے تو آج ہی مسئلہ سمجھ آیا. تو اوپر دیکھا تو عرش پر بھی آپ تھے اور جب نیچے سے لے گیا تھا تو نیچے بھی آپ تھے. اس لیے انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضور محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء آپ بشر نہیں ہیں بلکہ جو حضور کو بشر کہے وہ کافر ہے. آپ بشر نہیں ہیں تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نور ہے. اچھا سیدھی سی بات ہے، اب چاند والا نور تو کوئی بھی نہیں کہتا. چاند کا نور حضور کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سورج کا نور کیا مقابلہ؟ اچھا بھی نور کون سا نور؟ انہوں نے کہا جی نور جو ہے وہ اللہ کا نور، اللہ کا نور. اچھا بھی اللہ کا نور کہتے. انہوں نے کہا جی پہلے بھی آپ ہیں اور آخر میں بھی آپ ہیں. یہ تو صرف ہمیں دکھانے کے لیے ایک نبوت کا بھیس تھا، بشریت کا لباس تھا، ورنہ اندر میں تو آپ ہیں. اب انہوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا. اچھا اس سے کچھ اور جماعت تھی ہماری، انہوں نے اور ترقی کی. انہوں نے کہا کہ نہیں جتنا میرا مرشد جو ہے، اس نے کہا جی میں نے جو اپنے مرشد کے چہرے پہ ایک دفعہ غور کر کے دیکھا تو میرے مرشد میں مجھے تو یہی جلوہ نظر آیا کہ خود آپ ہے، اوپر بھی آپ ہے اور ادھر بھی آپ ہے. تو اس لیے اس نے کہا کہ ظاہر میں تو پیر ہے لیکن باطن میں خود اللہ. بلکہ باقاعدہ انہوں نے شعر لکھا ہے کہ چاچڑ وانگ مدینہ دس دے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر وچ پیر فرید تے باطن وچ خود اللہ. اب اس کا خود آپ اندازہ فرما لیں. میں تو دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت. میرے پلے میں تو دعا کے سوا کچھ نہیں. میرے پلے میں تو صرف یہی ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غلط عقیدوں سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ سارا جھگڑا کہاں سے چلا تھا؟ وہ اللہ کی صفات کے مسئلے میں کہ اسی صفتوں میں جو الجھے اسی میں الجھتے گئے اور اپنے مطلب کی کہیں کوئی حدیث کا ٹکڑا نظر آ گیا تو اس کو لے لیا، کہیں قرآن کی آیت نظر آ گئی تو اس کو لے لی.
جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک نے ہجرت کی رات میں جب ایک مٹھی مٹی بھر کے کافروں کی طرف پھینکی تھی تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرا مدنی محمد مصطفیٰ وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ تو اللہ نے پھینکا۔ کہتے دیکھا جی بظاہر تو نبی تھا نا، لیکن اندر سے تو خدا خود کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا، پھینکا نبی نے تھا۔ وہ یہی تو ہم کہتے ہیں، اوپر سے نبی تھا اور اندر سے خدا تھا۔ وہ بیچارے جناب قرآن کا ترجمہ یوں سمجھ بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ بات کیا تھی؟ حالانکہ بات یہ تھی، سمجھے، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کافروں نے گھیرا لگایا ہوا ہے کہ حضور نہ نکلے، اگر نکلیں تو نعوذ باللہ ہم قاتلانہ حملہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جانے کے لیے تیار ہوئے، سیدنا علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور آپ نے مٹی بھی مبارک آپ سے اٹھائی اور مٹی ایسے لے لی اور اس پہ میرے آقا نے کچھ پڑھا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جس کے گھر کو گھیرا ڈال کے مشرکین کھڑے ہیں اور جس کی انتظار میں اور جس کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ کس کی ذات ہے؟ محمد۔ مسئلہ سمجھو، یعنی حضور کے گھر کے باہر خدا کو بھی گھیرا ڈال سکتے ہیں بندے؟ ہاں جی ڈال سکتے ہیں۔ تو مسئلہ تو یہی حل ہو گیا تھا نا، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا اللہ میاں کو بھی ضرورت ہے کہ پھر کہے کہ میرے بستر پہ علی سوئے؟ کوئی ضرورت تھی؟ مسئلہ تو موجود تھا۔ اب حضور نے پڑھا اور پھینکا، فرمایا شاہد الوجوہ، فرمایا اللہ کافروں کے منہ گندے کر دے، اللہ کافروں کے چہروں کو جلا ڈالے، ان کے چہروں کو رسوا کر دے، ذلیل کر دے کہ محمد مدنی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک نے وہ مٹی پھینکی، جب مٹی پھینکی تو اللہ نے اپنے حکم سے حکم دیا فرشتوں کو کہ یہ ساری مٹی جو ہے ان کافروں کے، کافر تو ہر طرف کھڑے تھے، حضور نے مٹی ایک طرف پھینکی، سب کے آنکھوں میں ڈال دو۔ سب کے آنکھوں میں مٹی ڈالی گئی۔ اچھا مٹی پڑ جائے آنکھ میں تو آدمی تو چیختا ہے نا، آدمی دوڑتا ہے۔ وہ مٹی ایسی پڑی کہ ان کو نیند آ گئی اور میرے مدنی پاک باہر تشریف لے گئے، آرام سے خیریت سے تشریف لے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے مدنی کہیں اس کو آپ اپنی قوت نہ سمجھ بیٹھنا، اپنی طاقت نہ سمجھ بیٹھنا، یہ تو میری ذات ہے جس نے مٹی کو پہنچا دیا ہے، آپ تو نہیں پہنچا سکتے تھے۔ مطلب آیت کا یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ تم نے نہیں پہنچائی میں نے پہنچائی لہذا آپ اور میں ایک ہیں۔ تو یہ تو پھر وہی عیسائیوں والا عقیدہ آ گیا کہ تین ہے، تین میں پتہ نہیں خدا کون ہے۔ یہ بھی تو عیسائیوں کا عقیدہ آ جاتا ہے کہ بھی عیسیٰ ہے اور بی بی مریم ہے اور ایک اللہ میاں ہے۔ وہ کہتی ان تین میں کوئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی ثالث و ثلاثۃ، ان تین میں سے کوئی ایک جو ہے وہ خدا ہے۔ کبھی کہتے ہیں نہیں خدا ہے، بی بی مریم البتہ اللہ میاں کی بیوی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ میاں کا بیٹا ہے۔ کبھی بیٹا بنا دیا، کبھی بیوی بنا دیا، کبھی خود خدا بنا دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ساری ٹھوکریں کہاں سے لگی ہیں لوگوں کو؟ جب اسماء و صفات کے ترجمے میں انہوں نے اپنے عقل سے کام لیا ہے، اپنے دماغوں سے کام لیا ہے، اپنی طرف سے وہ عزت و عظمت کرنے لگے، لیکن بجائے عظمت کے گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں۔ مثلاً ایک آدمی اگر اپنی بیوی سے محبت کرے، اللہ ہر کسی کو نصیب کرے، میاں بیوی کی محبت تو بڑی شریعت میں اہم چیز ہے، خدا کرے ہر کسی کا گھر آباد ہو، لیکن اب اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو محبت میں کہے جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے اور آپ مجھے بڑی محبوب ہیں، آپ میری محبوبہ ہیں، آپ میری انتہائی میری زندگی ہے، میری جان ہے، اور آپ تو میری ماں کے برابر ہیں، اگر یہ کہہ دے کیا خیال ہے آپ کا؟ بیوی حرام ہو جائے گی ہمیشہ؟ صرف غلط کیا، وہ تو حرام ہو گئی، اس کو ماں سے تشبیہ دے ڈالی۔ تو اسی لیے حالانکہ وہ بیچارہ کر تو اظہار محبت رہا تھا، اس کا مقصد غریب کا یہ تھا کہ بیوی کو تسلی، انبیاء کی نبوت، صحابہ کی صحابیت، اولیاء کی ولایت، اولیاء کی کرامت، سب کو اپنے اپنے مرتبے پہ جگہ دے۔ جیسے آدمی بیٹی کو بیٹی کا مرتبہ دے، بہن کو بہن کا مرتبہ دے،
بیوی کو بیوی کا مرتبہ دے، ماں کو ماں کا مرتبہ دے، بھائی کو بھائی کا مرتبہ دے۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر یہ فرق نہیں کرو گے تو پھر آدمی زندگی بن جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا اور اسلام کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اللہ کے اولیاء برحق، ان کے کرامات برحق، ان کے شان برحق، ان کی عظمتیں برحق، ان کا اللہ کے ہاں مرتبہ برحق، لیکن سارے اولیاء ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے صحابی ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سارے نبی میرے مدنی محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ساری کائنات میرے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ کائنات مخلوق ہے وہ خالق ہے، کائنات مملوک ہے وہ مالک ہے، کائنات ساجد ہے وہ مسجود ہے، کائنات عابد ہے وہ معبود ہے، کائنات مرزوق ہے وہ رازق ہے، وہ دینے والا ہے یہ لینے والے ہیں، وہ عطا فرمانے والا ہے یہ سائل ہے، کبھی سائل اور دینے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جب تک عقیدہ صاف نہیں ہوگا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اب جب یہ بات سمجھائی جاتی ہے، خدا رحمت کرے، پھر کوئی کہے دیکھو جی اولیاء کے منکر ہے، وہ خدا کے بندے اولیاء کا منکر تو کافر ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء، اللہ کے نبی کے صحابہ، اہل بیت رسول اللہ اور انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم، اور سب سے اعلیٰ مرتبہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ لیکن جب میرا نبی خدا کے مقابلے پہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک واقف تحت بابک متذلل بین یدیک نرجو رحمتک ونخشی عذابک۔ جب میرا مدنی خدا کے سامنے کہتا ہے میرا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میرا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، میرا اللہ میں تو تیرے آگے کھڑا ہوں، میرا اللہ میں تو تیرے دروازے کو پکڑ کے تجھ سے مانگنے کے لیے کھڑا ہوں، میرا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میرا اللہ میں تیرے عذاب سے ڈرنے والا ہوں، میرا اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما۔ تو جب انبیاء خدا کے سامنے آئیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم تیرے بندے ہیں؟ جب فرشتوں کی بڑی شان ہے، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے تو کیا ہوں؟ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو بات کو سمجھیں۔ تو اب اسماء اور صفات کا جو معاملہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق بخشے، ورنہ میں تو ایک عاجز طالب العلم ہوں، میری کیا حیثیت ہے، کیا مجال ہے۔ بہرحال اگر اللہ توفیق دے دے تو اللہ کبھی چاہے تو کسی چھوٹی سی چڑیا سے بھی کام لے لے، اللہ چاہے تو کسی ممولے سے کام لے لے اور شہباز سے نہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی ضعیف سے کام لے لے اور کبھی سے نہ لے۔ تو اس لیے بہرحال میں آپ کو ایک مختصر مسئلہ سمجھا دوں، انشاءاللہ اگر آپ نے دماغ میں بٹھا لیا تو اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کی رحمت سے گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے تمام اسماء و صفات جو ہیں وہ برحق ہیں۔ ایک موٹی بات یاد رکھ لیں، قاعدہ کلیہ یاد رکھ لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی کہ اللہ کے اسماء اور صفات جو ہیں وہ برحق ہیں۔ اللہ کی ذات بے مثل اور اللہ کی ذات کا کوئی مثل ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی تشبیہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، یعنی وہ بے مثل اور بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، وہ مثل سے بھی پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ نے فرمایا نہیں کوئی مثل اس کی، اور مفسرین حدیثوں میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، اور علماء کے اقوال کہ لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا شبیہ لہ ولا نظیر لہ، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، تو اس کی ذات بھی بے مثال ہے۔ اچھا اب اسی ایک لفظ کو دماغ میں رکھ لو، اس کی جو صفتیں ہیں جیسے ذات بے مثل ہے ویسے صفات بھی بے مثال، جیسے ذات کی کوئی مثال نہیں ہے اسی طرح اس کے صفات کی بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ کیا مانا کہ اب دیکھیں بندہ بھی سنتا ہے اور خدا بھی سمیع، وہ بھی ہے، اس کی ذات ہے سننے والا اور بندہ بھی سنتا ہے، خدا کی ذات ہے دیکھنے والا اور بندہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اب دونوں کو جب ہم سامنے لائیں گے تو کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ بندہ سنتا ہے کتنا؟
تھوڑا سا فاصلے کے بعد اگر اور بندہ دور چلا جائے تو آواز، ابھی دیکھا نہیں بھائی بیچارے کہتے تھے کہ کوئی سپیکر کا انتظام کریں، آواز ہمیں نہیں پہنچتی، تو اگر تھوڑا ہم دور ہو جائیں تو ہمارا سننا ختم ہو گیا۔ بندہ دیکھتا ہے لیکن اندھا ہو جائے ختم ہو گیا، اندھیرا ہو جائے ختم ہو گیا، سامنے دیوار آ جائے ختم ہو گیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو ختم ہو گیا۔ تو ہمارا دیکھنا سننا ایک محدود ہے، ایک حد ہے، ایک وقت ہے۔ اچھا بوڑھے ہو گئے، کان جواب دے گئے، بوڑھے ہو گئے، اب جناب بیٹھے ہوئے این کے لگا کے کبھی آدھا نمبر، کبھی 1 نمبر، کبھی 2 نمبر، کبھی 2.5 نمبر بڑھتے ہی جا رہے ہیں، نمبر آگے چلے جا رہے ہیں کہ اب نظر کمزور ہوتی جا رہی۔ تو ہمارا دیکھنا ایک محدود حد میں ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتا۔ ہمارا سننا ایک حد تک ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ ہماری طاقت کی ایک حد ہے، اس کے حد کے بعد وہ بیکار ہے۔ اس کا سننا ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ ایک بڑی عورت ہے حضور کی خدمت میں آ گئی، اس نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور کا نام لوں تو درود شریف تو پڑھ لیا کریں، کم از کم میں بھی روز کہتا ہوں اور آپ بھی روز سنتے، لیکن عمل نہیں ہوتا۔ خدا جانے ہماری زبان میں اثر نہیں رہا، یا آپ لوگوں نے صرف سننے کی عادت بنا لی ہے اور قسم کھا لی ہے کہ ماننا ہم نے ہے نہیں، ادھر سے سنیں گے اور ادھر سے نکال دیں۔ اب درود شریف جو ہے وہ جب بھی نام آئے، جتنے دفعہ آئے، لاکھ دفعہ آئے، لاکھ دفعہ پڑھے، اور جتنا درود ہم زیادہ پڑھیں گے اتنی قیامت میں ہمیں حضور پاک سے تعلق نصیب ہوگا، جتنا درود کم ہوگا اتنی تعلق کم ہوگا، جتنی درود ہم زیادہ پڑھیں گے اتنی حضور کا قرب نصیب ہوگا، حضور کی زیارت نصیب ہوگی، حضور کا تعلق نصیب ہوگا۔ تو ایک امتی خالی دامن لے کر تو نہ جائے کہ اس کے پلے میں کوئی درود ہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی، اور پورا درود شریف نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کم از کم کچھ نہ کچھ تو حق آدمی ادا کرے۔ ہم حق ادا تو کر نہیں سکتے، لیکن جو حکم ہے اس کی تعمیل ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا حضور میرا ایک مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میرے خاوند نے آج غصے میں آ کر مجھے کہہ دیا ہے کہ تم میری ماں ہو، اور حضور میں بوڑھی ہو گئی، میں جوان تھی، اس کی بیوی بنی، اس کے 6 بچے ہیں میرے پیٹ سے۔ اب میرے مدنی جب میں بوڑھی ہو گئی، جب میں کسی قابل نہیں رہی، اب مجھے ماں کہہ کے حرام کر دیا، میں کہاں جاؤں؟ اب اس بڑھاپے میں مجھے اور کوئی تھوڑا بیوی بنا لے گا؟ تو اس نے تو میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اور آپ میرا فیصلہ فرمائیں۔ اصل وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے، یہ قانون تھا کہ اگر کوئی آدمی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، اور پھر حلال ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں قاعدہ یہ تھا جاہلیت میں کہ بس وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو وہ عورت اسی لیے روتی ہوئی آئی کہ میں تو اپنے خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، تو اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ بی بی تیرے مسئلے میں اللہ نے قرآن میں کچھ اتارا نہیں ہے، اور جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہ فرمائے، قرآن نہ اتارے، تو میں فیصلہ کیسے کروں؟ اب بوڑھی بیچاری ایک تو صدمہ رسیدہ تھی، پریشان حال تھی، گھر سے بیچاری خاوند سے محروم ہو کے آئی ہوئی تھی، اور آگے حضور نے بھی فرما دیا کہ ما انزل اللہ فی کے، تیرے مسئلے میں کوئی آیت قرآن میں نہیں اتری۔ تو اس نے کہا حضور قرآن میں ہر مسئلہ موجود ہے، صرف میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بیچاری پریشان تھی نا اگر، اور آگے بھی تو حضور سراپا رحمت تھے، آگے بھی تو ناز برداشت کرنے والی ذات تھی نا جی۔ تو اس نے کہا حضور یعنی ہر مسئلہ قرآن میں موجود ہے، میرا مسئلہ کیوں نہیں؟ میرا مسئلہ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، جب قرآن میں نہیں تو میں کیسے بتلاؤں؟ کیونکہ یاد رکھیں خود اللہ کا نبی کوئی فیصلہ، کوئی حکم، کوئی شریعت کی بات نہیں فرماتے جب تک اللہ واحی نہیں فرماتے، ہمیشہ یاد رکھا تھا۔ تو اب جناب بی بی صاحبہ تو بڑی، اب بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ بی بی لڑ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہنے لگی اچھا حضور آپ میرا فیصلہ نہیں کرتے، میں ابھی جا رہی ہوں اور میں اپنے اللہ کے آگے جا کے شکایت کر دوں کہ آپ بھی میری نہیں سنتے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ نے قرآن قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔
اللہ نے فرمایا میرا بدری تحقیق ہم نے سن لی ہے بات، قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا۔ کیا سن لیا؟ التی تجادلک فی زوجہا، اس بڑھیا کی بات جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی، وتشتکی الی اللہ، اور میری دربار میں شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے تم دونوں کا آپس میں جو مکالمہ ہے وہ سن لیا، اللہ نے سن لیا۔ بی بی عائشہ نے جب قرآن سنا تو کہنے لگی سبحان الذی، کہنے لگی وہ میرا مولا تیری پاک ذات ہے کہ میں اسی حجرے میں موجود ہوں، میں نے کوئی بات سنی اور کوئی نہیں سنی، اور تو نے عرشوں پہ سن لی، اور میں شان۔ اب دیکھو، اب اس سننے کا کوئی مقابلہ ہے؟ اس سننے کا کوئی مقابلہ ہے کہ ساتھ والے، حجرے والے، قریب والے، مکان والے، دوسرے مکان والے نہیں سن سکے، لیکن اللہ نے عرشوں پہ سن لیا۔ اللہ نے فرمایا بلاؤ بلاؤ بڑھیا کو، تمہارا فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے عرش سے قرآن نازل کر دیا، بڑھیا آ گئی۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ تم خاوند کو بھیجو، جلدی کرو، خاوند کو پکڑو، اللہ نے راستہ تمہارے لیے مسئلہ نکال دیا۔ خاوند آ گیا، حضور نے فرمایا اچھا کوئی ایک غلام خرید کر کے آزاد کر دو تو تمہاری بیوی پھر تمہارے اوپر حلال ہو جائے گی، کفارہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا حضور یہی گردن ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کہا حضور میری اپنی گردن تو ہے، کسی دوسرے کی خریدنے کی تو میں طاقت نہیں رکھتا، کہاں سے رکھ؟ حضور نے فرمایا اچھا 2 مہینے روزے رکھ لو۔ اس نے کہا حضور وہ بھی رکھ سکتے، بوڑھا آدمی ہوں، مجھے تو روٹی نہ ملے تو میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ اس نے کہا حضور مجھے دن کو اگر کھانا نہ ملے میں 3 دفعہ کھاتا ہوں دن میں، حضور اگر نہ ملے میں تو بالکل چڑچڑا ہو جاتا ہوں اور لڑائی کرتا ہوں، اور میرا تو برداشت جواب، اور 2 مہینے روزے، یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا حضور مسکینوں کا کھانا ہوتا تو پھر کیا تھا، اپنے گھر میں بھی اتنا ہے جو اپنے لیے پورا نہیں ہوتا، تو کہاں سے میں کھلا دوں؟ حضور پاک نے فرمایا اچھا پھر صبر کرو، اب آئے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، پھر 60 مسکینوں کو کھلا دینا، حضور کے گھر میں بھی دے کہ حضور اٹھا کے عطا فرما دے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب اللہ کے سننے کا کوئی مقابلہ، تو اس کا سننا بھی بے مثال، اس کا دیکھنا بھی بے مثال، جیسے اس کی ذات بے مثال، اس کی صفات بھی بے مثال۔ اب سمجھ لو، اللہ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، آسمان یعنی عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے، ایمان یہ ہو کہ اللہ تشریف لاتے ہیں کیسے؟ جو اس کی شان کو زیبا، جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ اب کوئی کہے جی جیسے میں چلتا ہوں یا وہ اب آگے مشرک بن جائے گا، کیونکہ اللہ کی صفات کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، یا کسی بندے سے ملا رہا ہے، یا کسی کہ آنا اس کا برحق ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ میدان حشر میں تشریف لائیں گے، بس ہمارا ایمان ہے۔ اب اگر آگے بات کریں جی کیسے لائیں گے، کیونکہ ہم نے تو پہلے فیصلہ کر دیا کہ اس کی ذات بھی بے مثل، اس کا آنا بھی بے مثل، اس کی بھی کوئی تشبیہ نہیں، اس کی بھی کوئی تمثیل نہیں، تو ہمارا اللہ کی اسماء پر بھی ایمان، اللہ کے صفات پر بھی ایمان۔ اور یاد رکھو صفتیں بھی وہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں خود کیا ہے، یعنی جو اپنی صفتیں اللہ نے قرآن میں خود بیان کی ہیں، جیسے سمع کی صفت بیان کی، بصر کی صفت بیان کی، اللہ نے اپنے ہاتھ کی صفت بیان کی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساق مبارک کی صفت بیان کی۔ آمنا کہ جمیع صفات جو ہیں ما اثبتہ اللہ فی کتابہ وما اثبتہ علی لسان رسولہ، جو اللہ نے قرآن میں یا جو میرے مدنی پاک کی زبان پہ اللہ کی صفات آئی ہیں وہ برحق ہیں، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے، اور بغیر کسی تشبیہ کے۔ نہ ہم اس کی تشبیہ بیان کریں گے، نہ ہم اس کی کوئی مثال دیں گے۔ اس لیے جب یہ عقیدہ ہو جائے گا تو اب سارے جھگڑے ختم ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آتے ہیں جیسے اس کی شان ہے، اللہ نزول اجلال فرماتے ہیں جیسے اس کی شان ہے، اللہ پاک کا ہاتھ ہے، آمنا و صدقنا، وہ کیسا ہے؟ جی بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تمام جھگڑوں سے بچ جائیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت سے غلط عقیدوں سے بچ جائیں گے کہ اللہ بندے میں حلول فرماتے ہیں۔ یہ حلولیہ کا عقیدہ تو بالکل وہی عقیدہ ہے جو موجودہ دور میں ہندو کا عقیدہ ہے۔ ہندو کا بھی عقیدہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا
اگر نہ دیکھا ہو، ہم تو چونکہ مولوی لوگ ہیں نا، پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے، تو ورنہ آپ کسی مسلمانوں سے پوچھ لیں جنہوں نے دیکھے ہوں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو کوا بول رہا ہے میرے باپ کی روح اس کے اندر ہے، یا یہ فلاں جانور جو آیا اس کے اندر میرے چاچے کی روح آ گئی، اس کے اندر میری دادی کی روح آ گئی، یہ وہ بھی حلول کے قائل ہیں۔ اصل میں یہ ہندوؤں کا عقیدہ، کافروں کا عقیدہ ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جس طرح ہم مسلمانوں نے تمام دنیا کی بری عادتیں اپنی طرف لے لی اور اپنی اچھی عادتیں جو ہیں ہم نے دشمنوں کو دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب دیکھیں نا جی، سچ بولنا مومن کی صفت، سچ بولنا جو ہے مومن کی صفت تھی، صاف تجارت کرنا جو ہے مومن کی صفت تھی، صحیح تولنا جو ہے مومن کی صفت تھی، امانت دیانت جو ہے مومن کی صفت تھی، نظافت اور صفائی جو ہے مومن کی صفت تھی۔ یہ سب کافر لے گئے، ان سے ہم نے شراب لیا، خنزیر لیا، بے حیائی لی، بریانی لی، فحاشی لی، بچیوں کا ڈانس کرانا لیا، سکولوں کے اندر بچیوں کو جناب کھڑا کر کے گیت گانا سکھلایا، کسی کو صلیب کے آگے چلنا پھرنا سکھلایا، اور کوئی ہندو کی رسمیں ہم نے شادی میں لی، کچھ رسمیں ہم نے موت میں لی۔ تو جو دنیا کی کافروں کی گندی رسمیں تھی وہ ہم نے اپنا لی، اور جو ہماری اچھی باتیں تھیں وہ دشمنوں نے اپنا لی، اور وہ آج ترقی کے آسمان پہ پہنچ گئے اور ہم کار ذلت میں گر گئے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، یعنی مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کسی مسلمان سے آپ تجارت کریں آپ کانپ جائیں گے، آپ جناب 1400 دفعہ گارنٹی لیں گے، ضامن